بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب ذی وقار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، یعنی آخری 10 دن جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ تو احباب ذی وقار، انہی الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی موجود ہے مسلم شریف میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ سرکار علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں شہزادہ گلگ و قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، برادر حسن مجتبیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وکرم وشرف نے ارشاد پاک فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ آخری 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جو اعتکاف کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب ذی وقار، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مثلاً نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، اور بھی جتنی معاشرے میں وہ نیکیاں کرتا تھا وہ نیکیاں اب اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ثواب بھی اس سے ملتا رہتا ہے۔ میں حدیث رسول پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اعتکاف والا بندہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ اعتکاف پر بیٹھنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو وہ نیکیاں بھی ملتی ہیں جو عام دنوں میں وہ گھر کے باہر کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب عزیز وقار، ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ام المومنین، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برس گئے، دل کا کشور فتح کرنے والی آواز فضاؤں میں گونجی، دل کا کشور فتح کرنے والی آواز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی خاطر، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو احباب عزیز وقار، اسی طرح سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 10 دن کے احباب ذوالوقار 10 دن کی اعتکاف کی فضیلت بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کو وہ نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں وہ جو عام حالات میں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا فضل اور کرم ہے اس بندے پر جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اور بیٹھے گا۔ احباب ذوالوقار، اور جو بندہ ایک دن اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کرے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس مجرم کی سی ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہو اور عرض کر رہا ہو کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات سماعت فرمائیں،
حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھ تک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت پہنچی۔ امام حسن بصری وہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مرید ہیں، اور حضرت علی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے مرید بھی ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے ہر دن میں حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے میں نے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فرزندان توحید اعتکاف پہ بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کا اعتکاف اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔